السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت ہوا کرتا ہے، اور پروگرام کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ شروع میں آدھا گھنٹہ کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے بعد 1 گھنٹہ آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جاتے ہیں۔ اور اگر کسی خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھنا ہو تو آج وینسڈے ہے، تو اس سلسلے میں بھی آج آپ فون کر سکتے ہیں۔ آج جو آیتیں پڑھی گئی یہ سورہ تغابن کی آیت ہے۔ تغابن اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں دھوکہ کھانا، خسارے میں ہونا۔ تغابن دو آدمیوں کے درمیان جب کوئی معاملہ ہو اور اس طرف سے کسی نے کچھ دھوکہ دیا یا اس طرف سے کسی نے دھوکہ دیا، گویا 2 آدمیوں کا کام ہے، لیکن کبھی کبھی تغابن ایک آدمی کے کسی ایسے عمل پر بھی بولا جاتا ہے جس میں کوئی لین دین کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن حق تعالی شانہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے، اس سے پہلے ان کو جنت کی نعمتیں بتائیں گے، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ تھا، لیکن تم نے ایمان قبول نہیں کیا، اعمال صالحہ نہیں کیے، اس وجہ سے تم کو اس ٹھکانے کے بجائے یہ ٹھکانہ دیا جا رہا ہے۔ ان کے افسوس میں، ان کے حزن میں، غم میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور جب ایمان والوں کو جنت میں داخل کرنے لگیں گے اللہ تعالیٰ، تو ان کو جہنم کا ایک حصہ بتایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ یہ تھا، لیکن تم ایمان لے آئے، تم نے اچھے اعمال کیے، اللہ نے تمہیں یہ ٹھکانہ دے دیا، جنت کے بہترین نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس وقت جنتیوں کی خوشی میں اور اضافہ ہوگا۔ تو اس کو تغابن کہا گیا کہ ایک چیز جو تمہارے لیے مقدر تھی، تم نے اس کے بجائے یہ اختیار کر لی، یہ تغابن ہو گیا۔ وہ لوگ خسارے میں ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اگر ایمان کے ساتھ برے اعمال کیے ہیں تو کچھ وقت کے لیے ان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو تغابن کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ سورہ جمعہ کے شروع میں بھی یہ بتایا تھا کہ سورہ جمعہ اور سورہ تغابن یہ 2 ایسی صورتیں ہیں جن کے شروع میں یسبح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ باقی صورتوں میں جو سبح آیا ہے وہ ماضی کے صیغے کے ساتھ ہے، اور ان 2 صورتوں کے شروع میں یسبح کے صیغے کے ساتھ۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ مضارع کا صیغہ جو استعمال کیا، اس میں دوام کے معنی پائے جاتے ہیں۔ کنٹینیو اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، وہ تمام جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے حکومت ہے، اسی کے لیے تعریف ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر،
اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی قدرت تمام چیزوں پر حاوی اور غالب ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، ہر چیز اللہ کی قدرت کے اندر ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے ایک بہت عظیم بات کہی، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ دنیا میں آپ دیکھیں انسانوں کے درمیان بہت الگ الگ قسم کی تفریقات ہیں، خود مسلمانوں کے درمیان الگ الگ برادریاں ہیں، کچھ برادریوں کے درمیان الگ الگ خاندان ہیں، خاندانوں کے درمیان گویا اتنے سب الگ الگ ان کی شاخیں برانچیں یہ سب بنا دی گئی ہے، گویا کوئی قومیت کی بنیاد پر۔ اسی طرح دنیا میں آپ دیکھیں زبانوں کی بنیاد پر اختلاف ہے، یہ زبان بولنے والا ہے، یہ ہماری زبان نہیں بولتا اس لیے یہ الگ ہے۔ رنگ کی بنیاد پر اختلاف ہے، یہ ہمارے رنگ والا نہیں، یہ الگ رنگ کا ہے، اس لیے اس میں اختلاف۔ اسی طرح نسل کی بنیاد پر اختلاف ہے، لیکن قرآن مجید کی اس آیت میں بتلایا گیا کہ اختلاف اگر ہو سکتا ہے تو صرف ایک چیز میں، وہ ہے ایمان اور کفر۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا، تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں، بس یہی ایک تقسیم ہو سکتی ہے، باقی تمام تقسیم غلط ہے۔ اگر ایمان لے آیا کوئی شخص تو پھر وہ آپ کا بھائی ہے، مومن ہونے کے ناطے وہ ہمارا بھائی ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ سے تعلق رکھ رہا ہو، کسی بھی نسل سے اس کا تعلق ہو، کوئی بھی زبان بول رہا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، ہر شخص جو ایمان لے آئے وہ ہمارا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بے شک مسلمان بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، صلح کراؤ آپس میں اپنے بھائیوں کے درمیان، کہ اگر کبھی ناراضگی ہو جائے، کبھی نا اتفاقی ہو جائے تو پھر ان کے درمیان صلح کرانا یہ بھی مومنوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا تو مومن یا کافر، بس یہی۔ اور یہ بھی یاد رہے یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو امر اختیاری ہیں، باقی جن بنیادوں پر تقسیم کی گئی وہ اختیاری نہیں۔ اگر ایک آدمی کسی رنگ سے پیدا ہو چکا ہے، کیا وہ اپنا رنگ بدل سکتا ہے؟ ایک نسل میں وہ پیدا ہو چکا ہے، کیا اس کی نسبت، کیا اس کی نسل بدل سکتی ہے؟ غیر اختیاری ہے یہ۔ لیکن ایمان اور کفر یہ اختیاری چیز ہے۔ ایک کافر جب چاہے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے حلقے میں داخل ہو سکتا ہے، ایک عیسائی، ایک یہودی جب چاہے ایمان کی گواہی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے کر مسلمانوں کا بھائی بھائی بن سکتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی رنگ سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی زبان سے ہو، کوئی بھی زبان کا بولنے والا ہے۔ اب سوچئے آپ، ایک ماں باپ کے دو بچے ہیں، ایک بچے کو وہ یہاں پر لے آئے اور ایک بچہ وہیں پر چھوڑا ہے، کسی بھی وجہ سے وہ جگہ جہاں پر اردو بولی جا رہی ہے اپنے ملک میں چھوڑ کر آئے اس کو۔ اب یہاں پر بولنے والا بچہ، رہنے والا بچہ وہ انگلش بول رہا ہے، اور وہاں پر رہنے والا بچہ وہ اردو بول رہا ہے، زبان دونوں کی الگ ہے، لیکن کیا ہم کہیں گے کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف ہے؟ یہ دونوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، یہ دونوں بھائی بھائی ہیں، ایک نسل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس بنیاد پر کہ وہ وہاں رہ رہا تھا اس نے اردو بولی، یہ یہاں رہنے آ گیا اس لیے اس نے انگلش اختیار کر لی۔ اس کو اختلاف کی بنیاد نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اسی طرح رنگ و نسل یہ بھی اختلاف کی بنیاد نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا فضل عربی علی عجمی ولا اسود علی احمر، کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت حاصل نہیں، اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل ہے،
الا بدین و تقوی، مگر دین اور پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ اگر اس کے اندر پرہیزگاری ہوگی، اس کے اندر تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوگا، اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل فرمایا، اس کی ایک خوبی یہ رہی کہ تمام انسانوں کو ایک پیغام دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہارے خاندان اور قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تمہیں تعارف حاصل ہو کہ بھئی یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا پوتا ہے، یہ فلاں کا نواسا ہے، یہ تعارف حاصل کرنے کے لیے قبیلے بنائے۔ ورنہ سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز، جس میں تقوی سب سے زیادہ ہو۔ تو اس آیت میں قومیت کی بنیاد بتلا دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ سماوات یہ جمع کا صیغہ ہے اور الارض جو ہے یہ واحد ہے، زمین۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کے آخر میں یہ بھی بتلا دیا کہ جس طرح آسمان ساتھ ہیں، زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اور فرمایا ومن الارض مثلہن، 7 آسمان بنائے اور زمین بھی اسی طرح، جس طرح آسمان بنائے 7، اسی طرح زمین بھی 7 بنائی۔ لیکن جہاں تعبیر ارشاد فرماتے ہیں آسمان و زمین کی، وہاں آسمانوں کو جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا اور الارض کو، زمین کو، واحد کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا۔ اس کی وجہ لکھی ہے مفسرین نے، چونکہ 2 آسمانوں کے درمیان گیپ ہے، فاصلہ ہے، اس لیے اس کو 7 الگ الگ آسمان شمار کیے، اور زمینیں جو ہے وہ ایک کے اوپر ایک، جس طرح پیاز اونین کے چھلکے ہوتے ہیں، اس طریقے سے زمین ایک کے اوپر ایک ہے، اس لیے اس کو ایک سے تعبیر کیا ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہترین صورت بنائی۔ یہ آنکھ، یہ کان، یہ ناک، یہ زبان، یہ دانت، یہ چہرہ، پھر بال، یہاں بال الگ، پلکوں پر یہ بال الگ، یہ تمام صورتیں جو ہے آپ دیکھیں، صورت چھوٹا سا ایک حصہ ہے 6-7 انچ کا، جس کے اندر سب انسانوں کو یہی چیزیں دی گئی، لیکن سب کے اندر کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ کئی لاکھ، کئی ملین انسان کے بعد 2 انسان بالکل آئیڈینٹیکل ایک جیسے نظر آتے ہیں، ورنہ سب الگ الگ ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کا کرشمہ ہے، کاریگری ہے، زبردست کاریگری ہے۔ ایسی ڈیزائن بنائی کہ ہر شخص ایک دوسرے کو پہچان لیتا ہے۔ حالانکہ وہی 2 آنکھیں، 2 کان، 2 سوراخ والی ناک ہے، منہ ہے، سب ایک، لیکن سب کا انداز الگ ہے۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بہترین تمہاری صورتیں بنائی۔ جس انداز میں اس کو فکس کیا ہے، آنکھوں کو اس جگہ پر، کان کو اس جگہ پر، اس سے بہتر بھی کوئی ڈیزائن نہیں ہو سکتی تھی۔ سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہترین اندازے سے پیدا کیا۔ یہ جو انسان کا ڈھال ہے، قامت ہے، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے اندر فولڈ، پھر ان کے اوپر ناخن، یہ سب چیزیں اللہ نے ایسی پرفیکٹ بنائی ہیں، اس سے زیادہ پرفیکٹ تصور نہیں کی جا سکتی تھی۔ کامل و مکمل انسان۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالق بھی وہی ہے، صورتیں بنانے والا بھی وہی ہے، اور اسی کی طرف واپس بھی جانا ہے تم کو۔ یہ دنیا عارضی قیام گاہ، اور اس دنیا کو چھوڑ کر رب کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے۔
अलम यातिकुम नबअ الذین कफरू मिन क़ब्ल फ़ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। क्या आपको उन लोगों की खबर नहीं आई जो तुमसे पहले हो गुज़रे, जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया और उन पर अल्लाह का अज़ाब आया? कौम आद, कौम समूद, कौम हूद, कौम लूत, ये सब अगली कौमें, कौम शुएब, ये सब गुज़र चुकी हैं। क्या इनके हालात का, वाक़यात का आपको पता नहीं चला? जिन लोगों ने भी अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह ने उनको अज़ाब के ज़रिए हलाक कर दिया। ज़ालिका बिअन्नहु कानत तअतीहिम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फ़क़ालू अबशरुन यहदूनना फ़कफ़रू वतवल्लौ वस्तग़नल्लाह। जब भी उनके पास रसूल आए हिदायत को लेकर, वाज़ेह निशानियों को लेकर, तो उन्होंने कहा अबशरुन यहदूनना, क्या इंसान हमारा गाइड बनेगा, हमारा रहनुमा बनेगा? वो किसी फरिश्ते के इंतज़ार में थे। तो गोया रसूल होना और नबूवत, नबी होना बशरियत के मनाफी कह रहे हैं। क्या इंसान हमारा रहबर नहीं हो सकता? ये काफिरों का ख्याल था कि बशर होकर रहनुमा बन जाए, बशर होकर अल्लाह का नबी बन जाए, ये कैसे होगा? इसलिए वो बशरियत का इनकार कर रहे थे। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सूरह कहफ के आखिर में अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान फरमा दीजिए, बेशक मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। यूहा इलैया, मुझ में और तुम में ये फ़र्क है कि मेरी तरफ अल्लाह की वही नाजिल होती है। कई जगह अल्लाह ताला ने इस तरह की आयत को ज़िक्र फरमाया जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ऐलान करवाया कि आप ऐलान कर दो मैं भी इंसान हूँ, मुझ पर वही नाजिल की जाती है, ये फ़र्क है। वतवल्लौ, और उन्होंने ये कहकर उनसे एराज़ किया, रसूल की बात नहीं मानी। वस्तग़नल्लाह वल्लाहु गनिय्युन हमीद, अल्लाह से बेनियाज हो गए, अल्लाह ताला तो बेनियाज है। ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू, काफिरों ने यह ख्याल कर रखा है दोबारा उठाए नहीं जाएंगे, मरने के बाद की ज़िंदगी का इनको इकरार नहीं है। कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्न सुम्मा लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, क्यों नहीं, कसम है मेरे रब की, तुमको ज़रूर उठाया जाएगा और तुमको बतलाया जाएगा जो तुमने आमाल किए हैं, यानी दुनिया की ज़िंदगी में जो आमाल तुमने किए हैं वो तुमको बतलाए जाएंगे। वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये अल्लाह पर बहुत आसान है। यौम यजमअकुम लियौमिल जमइ ज़ालिका यौमुत तग़ाबुन, ये लफ्ज़, आयत का ये लफ्ज़ जिसको सूरत का नाम रखा गया, जिस दिन के अल्लाह तुम सबको जमा करेगा। लियौमिल जमइ, जमा होने के दिन, जिस दिन सारी इंसानियत अल्लाह सबको सामने जमा कर देगा। और यौम तग़ाबुन, दो नाम का है, यौमुल जमा और यौम तग़ाबुन। तग़ाबुन का पहले ज़िक्र किया, तग़ाबुन के माना धोखा खाना, धोखा देना। तो जिस दिन इंसान अपने आमाल की वजह से धोखे में पड़ जाएगा, उसको जहन्नम के रास्ता दिखाया जाएगा। हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा, अतदरून मनिल मुफलिस, तुम जानते हो मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? सहाबा किराम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो मुफलिस उसको कहते हैं जिसके पास कुछ माल दौलत ना हो। आपने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा जो क़यामत के दिन एक ढेर सारी नेकियां लेकर आएगा, हज़ारों दिरहम खर्च किए, हज़ारों पाउंड अल्लाह की राह में दिए हैं, सैकड़ों हज़ारों नमाज़ें पढ़ी हैं, रोज़े रखे हैं, लेकिन जिस वक्त हिसाब शुरू होगा, एक आदमी आकर कहेगा, ये अल्लाह, इसने मुझसे ये ज़्यादती की थी, इसने मुझ पर ये जुल्म किया था, इसने मेरा ये हक़ दबाया था, इसने मुझे फ़लाँ मौके पर गाली दी थी। हक़ तआला शानू फरमाएंगे, आज के दिन की करेंसी ये नेकियां हैं,
دنیا کے اندر دنیا کی کرنسی چلتی ہے، آخرت میں اعمال کی کرنسی چلے گی۔ کہا جائے گا کہ اس پر تو نے ظلم کیا، اس کے بدلے میں یہ اتنی نیکیاں دی جاتی ہیں، اس کی تو نے اس پر زمین دبا دی تھی، تو نے اس کا حق دبایا تھا، یہ نیکیاں ان کو دے دی جاتی۔ اس طریقے سے اس کی غیبت کی تھی، اتنی نیکیاں دی جاتی، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں سب ختم ہو جائے گی، اور پھر بھی حق کا مطالبہ کرنے والے باقی رہ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو اب اس کے پاس کچھ نیکیاں تو رہی نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے کچھ گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں، دوسرا آئے گا اس کے کچھ گناہ اس کے ذمہ ڈالے جائیں، اس طریقے سے اتنا گناہ اس کے ذمے پر آ جائے گا کہ وہ ان گناہوں کی وجہ سے جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہے، باوجود نیکیوں کے ڈھیر کے اس کو جہنم میں جانا پڑا۔ تو یہ تغابن، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ورسولہ فإنا اعتدنا للکافرین، جو شخص بھی ومن یؤمن باللہ ورسولہ ویعمل صالحا، جو ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری، اس کو ایسے باغات میں جنتوں میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت کا تذکرہ فرمایا، فوراً والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، جھٹلایا، وہ جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اس سے نکلنا ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ سورہ تغابن کی ایک فضیلت یاد رکھیں، بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں اور اس بیماری میں پڑے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے ہیں، صرف ان کو اگر سورہ تغابن اور سورہ الرحمن یہ سنا دی جائے، سناتے رہیں ریکارڈنگ، بجائے اس کے کہ کوئی لغو کلام، لغو باتیں، لغو قسم کی میوزک ہو یا ٹی وی کا کوئی پروگرام دیکھیں لغو قسم کا بیکار دنیاوی، اس کے بجائے ان کو سورہ الرحمن اور سورہ تغابن، بہت بھی معذور ہے، مجبور بھی ہے، اس کے کانوں پر آپ یہ ہیڈ فون لگا دیں اور یہ دو صورتیں سناتے رہیں، انشاءاللہ اس دو صورتوں کی برکت سے اس کے اندر جو کچھ کمزوری ہے، بیماری ہے، وہ دور ہوتی چلی جائے گی۔ ایک سورہ الرحمن اور ایک سورہ تغابن۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم مضمون ذکر فرمایا ہے جس کا تعلق انسانی احوال سے ہے، جو انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں ذکر فرمایا ہے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد پھر اس کی گفتگو ہوگی اور آپ فون بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔